اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ ایک عجیب مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو ایک کیس آیا۔ ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، وہ کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا۔ تو اس شخص نے یہ زمین ایک کسان کو دے دی اور وہ کسان نے اس شخص سے یہ زمین خرید لی۔ تو وہ کسان کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، ابھی پہلے ہی دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا، ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اگر خزانہ نکل بھی آیا تھا تو اس شخص کو چاہیے تھا نا کہ وہ سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگ بتاتے بھی نہیں کہ کتنے پیسے ہیں۔ تو وہ کسان اٹھا کے نا خزانہ، تو جس شخص نے وہ زمین بیچی تھی اس کے گھر چلا گیا۔ تو کسان جا کے اس شخص سے کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی آگے سے صحابی رسول ہے نا، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہتے ہیں بھلا؟ وہ آگے سے کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ وہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے تجھے زمین بیچی تھی، اس زمین کے اندر سے جو بھی ہے وہ اب تیرا ہے، اس لیے تو ہی رکھ۔ تو وہ صحابی رسول جو کسان تھے وہ بھی رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، وہ آگے سے کہنے لگے کہ نہ بھائی میں ایسے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے نہ بھائی میں نے تو زمین کے ساتھ ساتھ ہر شے ہی بیچ دی ہے، اب اس میں سے پھول اگیں پھل نکلیں وہ سارے تیرے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے تھے جو دنیا میں بستے تھے، یہ ایسے انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر نے جب دونوں کی بات سنی تو حضرت عمر نے وہ صحابی جنہوں نے زمین بیچی تھی اس سے کہنے لگے، یعنی کہ پرانے مالک سے، کہ چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، بے شک تو ان کو نہیں نکال سکا لیکن ہیں تو تیرے ہی نا، کیونکہ وراثت تیری بنتی ہے۔ تو وہ صحابی رسول آگے سے کہنے لگے حضرت عمر آپ قیاس آرائی کر رہے ہیں، اور اگر قیامت کے دن اس خزانے کی وجہ سے مجھ سے پوچھا جانے لگا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا۔ اب جس شخص کو بیچا تھا حضرت عمر اب اس سے کہنے لگے بھائی اگر تجھے بیچا ہے تو تو رکھ لے۔ تو وہ بھی صحابی رسول جو کسان تھے وہ بھی حضور کے چاہنے والے تھے، آگے سے کہنے لگے حضرت عمر آپ قیاس کر رہے ہیں۔ تو وہ کسان صحابی آگے سے کہنے لگے اے عمر اگر قیامت کے دن میں پھنس گیا تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کا نام لے لوں؟ حضرت فاروق اعظم نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگے میں فیصلہ ہی کوئی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ۔ تو وہ دونوں حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی ہمارا ایک کیس سلجھ گیا ہے۔ تو حضرت کعب فرمانے لگے وہ کیا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو وہ دونوں کہنے لگے حضرت صاحب ہمارا کیس سلجھ گیا ہے، اور حضرت عمر سے اس کا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ سنا تو فرمانے لگے کہ وہ کون سا ایسا کیس ہے جو حضرت عمر سے حل نہیں ہوا؟ تو دونوں کہنے لگے حضرت جی یہ معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، اور بیچی ہوئی جگہ میں نے خریدی ہے، اب اس زمین میں سے خزانہ نکل آیا ہے، میں پرانے مالک سے کہتا ہوں کہ یہ تیرا ہے، اور آگے سے یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے بھلا؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔
حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سننے کے بعد اپنا سر جھکا لیا اور آگے سے کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں، پر یہاں پہ میں بھی الجھ گیا ہوں، اب فیصلہ سنو۔ خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچنے والے صحابی سے پوچھا کہ بتا تیرے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے جی میرا ایک جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے پوچھنے لگے کہ اب تو بتا تیرے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں جی میری ایک جوان بیٹی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تو اس طریقے سے یہ سامان تیرے گھر بھی آ جائے گا، دوسرے کے گھر بھی آ جائے گا۔ یہ خوبصورت فیصلہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے بھائی کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا ہی حسن ہے اس فیصلے کا، اور کیا ہی نزاکت ہے اس فیصلے کی۔ اور صحابہ اس دور میں دنیا کی محبت میں نہیں رہتے تھے بلکہ ایک دوسرے پر جان نثار کرتے تھے۔ اور میری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔